آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند سمجھو تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کس چیز کو پسند کرو تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلے آیت کا مفہوم عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، یعنی جہاں اس کی ساری شرائط موجود ہوں، جہاں جہاد کی ضرورت ہو تو اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہاں کفار کے خلاف جہاد کرے۔ لیکن جہاد انسان کو طبعاً ناگوار اور برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جہاد میں مجاہدین کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑنا پڑتے ہیں، اور اسی طرح اپنے گھر سے دور جانا پڑتا ہے، اور پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے جہاد پر، اور اسی طرح اعضاء کٹنے، زخمی ہونے اور شہید ہونے کا یعنی موت واقع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان طبعاً زندہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ آرام طلب، آرام پسند ہے، وہ یہ ناگواریاں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند سمجھو تمہارے لیے بہتر ہو۔ مثلاً جہاد ہی کی مثال لیجئے کہ جہاں جہاد کی ضرورت ہو اور تمام شرائط موجود ہوں، اگر مسلمان وہاں جہاد نہ کریں تو دشمن ان پر غالب آ جائے گا، ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو غلام بنائے گا، انہیں قیدی بنائے گا اور جانوروں کی طرح رکھے گا، ان کے شہروں پر قابض ہو جائے گا، ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کرے گا، عورتوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے گا، اور مسلمانوں کی آزادی، دنیاوی آزادی بھی اور دینی آزادی ختم ہو جائے گی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں اگر مسلمان جہاد کریں دشمن مغلوب ہو جائیں گے، اور کچھ مسلمان شہید ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام عطا فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد تمہیں طبعاً ناگوار ہوتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، لہٰذا انسان کسی چیز کو صرف ناگوار اور مشقت والی اور بری سمجھ کر چھوڑے نہیں، اگر وہ چیز لازمی اور ضروری ہو، جیسے دین کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، عصری علوم حاصل کرنا، اور ان کے مطابق زندگی گزارنا، زندگی بااصول گزارنا، محنت اور کوشش کرنا جائز کاموں کے لیے۔ یہ سب کام انسان کو شروع میں ناگوار اور برے محسوس ہوتے ہیں۔ انسان کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آرام کروں، بیٹھا رہوں، لیٹا رہوں، کھاتا پیتا رہوں، یہ سیر کرتا رہوں۔ پابندی سے اور کچھ حاصل کرنے سے، مشقت سے وہ بچتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ یہی تعلیم و تربیت اور یہی محنت اور کوشش انسان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کسی بھی کام کو صرف پر مشقت یا ناگوار سمجھ کر نہ چھوڑے، یہ ایک اصول معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا اللہ نے یہ بات فرمائی کہ بہت سے کام تمہیں ناپسند لگتے ہیں، انجام کے لحاظ سے وہ اچھے ہوتے ہیں، اور بہت سے کام تم پسند کرتے ہو وہ انجام کے لحاظ سے برے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، انسان پسند کرتا ہے کہ وہ راحت و سکون سے رہے، محنت مشقت نہ کرے، تو یہ انجام کے لحاظ سے انسان کے لیے برا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان اپنے مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے بھرپور جائز محنت اور کوشش کرے، اور مشورہ بھی کرے ماہرین سے۔ مثلا علاج کرانا ہے تو پرہیز بھی کرے، ماہر ڈاکٹر کے بارے میں مشورہ بھی کرے، ماہر قابل ڈاکٹر کون ہے اس بیماری کا، پھر دوا بھی استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ کام ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کوئی کام نہ کرے، یا کسی کام کے لیے بھرپور محنت اور کوشش نہ کرے۔ جس کام کو انسان پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اس کے لیے محنت کوشش نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا۔
بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا کسی بھی جائز مقصد اور کام بھرپور محنت کوشش کرے۔ اگر پھر بھی وہ کام نہ ہو تو پھر یہ سمجھے کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کام کے نہ ہونے میں خیر ہوگی۔ جب کوئی ناگواری انسان ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فلاں نقصان حادثہ پیش نہ آئے، پھر بھی وہ پیش آ گیا، تو پھر انسان سمجھے کہ میں نے بھرپور کوشش تو کی بچنے کی، پھر بھی یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، اس کے پیش آنے میں ہی اللہ کی طرف سے وہ خیر ہوگی۔ اور ہر آدمی زندگی پہ غور کرے تو ماضی کے زندگی میں اس سے ایسے بہت سے حالات و واقعات نظر آئیں گے کہ میں یہ کوشش کرتا رہا فلاں چیز سے بچ جاؤں، فلاں جگہ سے بچ جاؤں، فلاں آدمی سے دور رہوں، فلاں چیز حاصل نہ کروں، میں نے بھرپور محنت کوشش کی، پھر بھی وہ آدمی، وہ چیز، وہ کام، وہ جگہ میرے قریب آ گئی، تو اب پتہ چلا کہ وہ اس میں تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اور بعض اوقات انسان یہ کوشش کرتا ہے فلاں چیز کو میں حاصل کر لوں، اس کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ اسے بچاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شکر ہے کہ میں نے وہ چیز حاصل نہ کی، مجھے نہ ملی، اگر مل جاتی مجھے بہت نقصان ہوتا۔ مثلاً آپ رشتہ دیکھیں، کاروبار دیکھیں، سفر دیکھیں، بہت سے معاملات دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد بات سامنے آتی ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا۔ بہرحال دین کی روشنی میں اور مشورے سے ہمیں اپنے ہر جائز مقصد کے لیے بھرپور محنت کوشش کرنی چاہیے، نقصان سے بچنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر بھی اگر مقصد میں کامیابی نہ ہو تو یہی سمجھیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں بہتری کس چیز میں ہے، ہم 100% نہیں جانتے۔ اور پھر رضا بالقضاء انسان اختیار کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ لیکن پوری محنت اور کوشش کے بعد بہت سے لوگ پوری محنت اور کوشش نہیں کرتے، یا بااصول محنت اور کوشش نہیں کرتے، غیر معقول محنت کوشش کرتے ہیں، پھر نقصان ہوتا تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔